دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ با اختیار اور انڈیپینڈنٹ تو فرشتے بھی ہیں. یعنی فرشتے ایسا نہیں ہے کہ مجبور محض ہیں. فرشتوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اس لیے کہ ان کی کچھ سچویشن ایسی ہے، وہ حضوری میں وہ اپنے رب کو دیکھتے ہیں. ان کا معاملہ تو اصل میں ان ڈرائیورز کا معاملہ ہے، کی طرح کا معاملہ ہے کہ جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ کیمرہ ان کو دیکھ رہا ہے، اس لیے نہ وہ اوور سپیڈنگ کریں گے اور نہ ہی کوئی اور بدتمیزی کریں گے. فرشتوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے. جنوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے. سورہ رحمان تو اصل میں یہی بات دہرا رہی ہے بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں، نعمتوں، شانوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں. اور وہ جو آگے سزا بیان کی گئی ہے جہنم کی اور جنت کا انعام، وہ دونوں کے لیے، دونوں با اختیار مخلوق ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزما رہا ہے، اور دونوں کے لیے آخرت میں حساب کتاب بھی ہے اور سزا بھی ہے اور انعام بھی ہے. ابلیس جنوں ہی میں سے تھا. قرآن نے خود بیان کیا ہے، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو پھر وہ سزا کا مستحق ٹھہرا. اس نے آخری حد کی بغاوت کر دی. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے امکان سے محروم ہو گیا. قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ اب ہدایت نہیں پائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. تو اس کو موقع ملا تھا، اس کے سامنے امکانات آئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا اور اتنی حد تک وہ آگے بگڑ گیا کہ اس نے چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کو. تو اب یہ جو دنیا کی زندگی کی مہلت ہے، یہ اصل میں اس کے اس چیلنج کو اللہ نے قبول کر کے اس کو اجازت دی کہ تم چاہو تو جتنا چاہے ورغلا لو، مگر تم میرے بندوں کو نہیں ورغلا سکتے. اس وقت بھی ابلیس موجود ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. ایک امکان یہ ہے کہ وہ موجود ہے، اور ایک امکان یہ ہے کہ اس کے چیلے ہیں جو کام کر رہے ہیں. وہ تو ہر نفس کی طرح اس کو بھی موت سے دوچار کر دیا